السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ٹائمز ڈرامہ میٹ اپ. اور اس بار کے ڈراموں میں جب ہم بات کریں گے تو ایک نیا ڈرامہ اس میں شامل ہے وچ از زنجیریں. اچھا، جب میں اپنی لسٹ بنا رہی تھی ڈراموں کی تو آئی واز جسٹ تھنکنگ وی ہیو سچ اے مکس آف ڈراماز آن آفر. اتنے اچھے ہمارے اسٹیم رائٹرز ہیں جن کے مختلف فرد اشتیاق وتھ زنجیریں. کفیل ختم ہوئے، سو دیر وی ڈسکسنگ عمیرہ احمد. دین ویو گاٹ ادر رائٹرز جو کچھ آپ کو بالکل کمرشل سٹوریز دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں آپ کو سیریس ایکسپیریمنٹل سٹوریز دے رہے ہیں جیسے کہ لیڈر. بٹ ان آل کیسز یو سی کہ ٹی وی ڈرامہ پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، رائٹرز ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پروڈکشن کوالٹی اور نریشن کوالٹی بہتر ہو. تو ایون جو میسی ڈراماز جنہیں ہم کہتے ہیں وہاں بھی کہیں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا ایفرٹ ہو رہا ہے ٹو اپلفٹ دا نریشن. ایٹ لیسٹ آئی تھنک سو. مجھے بتائیے اف یو اگری ود می اور ناٹ، اینڈ ڈو کامنٹ، شیئر، سبسکرائب اینڈ لیٹ می نو اف یو اگری ود دا ریٹنگس. لیٹس اسٹارٹ ود دا ریویوز. کفیل کا آخری ریویو، کیونکہ کفیل کی لاسٹ 2 قسطیں ہوئیں پچھلے ہفتے. بہت بات ہو چکی ہے، انسٹاگرام پہ بہت بار ہم سب نے کامنٹ کیا ہوا ہے، ٹویٹر پہ بہت کانورسیشنز ہوئی ہیں. کفیل تھا ہی ایسا ڈرامہ کہ شروع سے لے کے آخر تک اٹ ہیز ٹریگرڈ کانورسیشنز. اور یہ عمیرہ احمد اور میثم نقوی کا کمال ہے اور کاسٹ کا کہ اتنی خوبصورتی سے ہمیں ایک کہانی سنائی کہ ہم نے اسے محسوس کیا. تو آف کورس کفیل میڈ اس ویری ہیپی رائٹ ان دی اینڈ، وی گاٹ اے ہیپی رومانٹک اینڈنگ. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو لگا کہ کفیل جو ایک سٹوری سنانا چاہ رہا تھا، جو ایک میسج دینا چاہ رہا تھا، وہ کہیں کہیں رہ گیا. موسٹ آبویس تھنگ جو آئی تھنک ہر طرف ہر کسی نے جس نے دیکھا اس نے یہ بات کی ہے، میں نے بھی یہ سوچا کہ زیبا نے اپنے بچوں کو کیوں چھوڑا. زیبا اور جامی کی بہت ہی سویٹ آپ کو ایک ہیپی اینڈنگ ملی. دے آر شیئرنگ اے پلیٹ آف بریانی. فائنلی جو لوگ اس وقت جو ہم نے لو سٹوری دیکھی تھی وہ آج سچ ہو گئی. لیکن اس میں بچوں کا کیا قصور تھا کہ وہ اب سبق کے ساتھ رہ رہی ہیں. اس کی بیٹیاں اس ایج پہ ہیں کہ دے نیڈ دیئر مدر. اینڈ ویسے بھی چلڈرن نیڈ دیئر مدر، دے آر اسکول گوئنگ گرلس. اینڈ زیبا کتنا ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی. کھانا پینا، ایک ساتھ بیٹھنا دن رات، ماں کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ماں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ہر چیز میں. ہاؤ کڈ دا مدر سڈنلی گو اینڈ لیو دا ہاؤس اینڈ اسٹے ود جمال؟ اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمیں یہ پروگریسو میسج کیوں نہیں مل سکتا تھا کہ زیبا اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں شفٹ ہو جاتی اپنے جمال کے گھر میں؟ وائی couldn't زیبا's kids also move with her؟ اور ٹھیک ہے، سبق کہتا ہے کہ اسی لیے ہم اس گھر میں رہیں گے اور آپ ادھر رہیں گی. اور ایک بہت ہی آف کورس پاپولر ڈائلاگ جو ہم سب کے دل کو لگا اور تالیاں بجائیں، اور بلکہ انہیں شاہ رخ خان بھی کہا گیا، نادیہ حسین نے کہا انسٹا اسٹوری میں کہ اس نے کہا میری ماں اس دل میں رہتی ہے. بالکل دل میں رہتی ہے، بٹ کیوں نہیں وہ بچیاں اسپیشلی ٹھیک ہے، سبق از آل گرون اپ، ہی شون آل گرون اپ دیٹ ہی از ارننگ، وہ ایک اس کی بات بھی پکی ہو گئی، بڑا بچہ ہے، لیکن بچیاں تو چھوٹی ہیں. تو وائی couldn't دے کنٹینیو ٹو لیو ود their مدر، اینڈ وائی couldn't سبق آلسو؟ جمال کا اتنا بڑا گھر ہے، اتنی آسائشیں ہیں. اچھا، کفیل کی آخری 2 قسطیں آئی بھی فل گرمی میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو سبق اور وہ جو بچیاں جس رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اس میں مسئلے ہیں. پانی کلاگ ہو جاتا ہے، باتھ روم کلاگ ہو جاتا ہے، گندا رہتا ہے، بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی. کتنی باتیں تھیں جو سبق نے دنین کے فادر کو بتائی تھیں کچھ قسطوں پہلے. وہ سارے مسئلوں کے ساتھ وہ اپارٹمنٹ ہے، یہ نہیں کہ بہت ہی کوئی زبردست اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں. ادھر زیبا کا گھر ہے اینڈ اتنا وہ خوبصورت ہے جامی کا گھر. ادھر اسٹاف ہے جو کہہ رہی ہے میم ہم آپ کا ناشتہ لگا دیں، بیگم صاحب ہم آپ کا ناشتہ لگا دیں. کہہ رہے کیوں بچیاں اس گھر میں نہیں رہ سکتی؟ اور جب ہم نے یہ قسطیں دیکھی تو تھی گرمی، تو زیبا ایک ایئر کنڈیشن گھر میں رہ رہی ہے. اور اوبویسلی وہ جو ٹوٹا پھوٹا ان کا اپارٹمنٹ ہے اس میں تو بالکل پنکھے بھی، شاید بجلی نہ آتی ہو تو پنکھے بھی نہ چلتے ہوں. ہاؤ could a mother live in a comfortable air conditioned house leaving her kids in that apartment جہاں پہ اتنی مشکلیں ہیں، کوئی وہ آسان جگہ نہیں ہے رہنے کی؟ تو خیر یہ میں نے سوچا کہ دس از اے میجر فلا. اچھا، کفیل از اے ویری گڈ اسٹوری، ویری ویل ڈائریکٹڈ اینڈ ویری ویل پرفارمڈ، لیکن ڈیفینیٹلی اٹ وازنٹ اے فلالیس اسٹوری. آپ کو ڈیفینیٹلی کفیل میں تھرو آؤٹ ایشوز نظر آئے، جیسے کہ وردہ سیف کا ٹریک بہت ہمیں اننیسیسری لگا، اور کہیں کہیں کچھ ایپیسوڈس تو صرف ان کو ڈیڈیکیٹڈ تھے، تو آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ ڈرامے کو کھینچا جا رہا ہے، جو اتنے اچھے ڈرامے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح یہ جو زیبا بچوں کو چھوڑ آئی، یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سے بیچ میں پارٹس سے جہاں آپ کو نظر آئے کہ کفیل could have been so much better had certain little things been changed. ایک لائن کی ضرورت تھی کہ جامی کہتے کہ بچوں اب میں بھی تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوگی آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور سب اس گھر میں رہتے اور دکھاتے ہیپی اینڈنگ ہوتی، ایوری بڈی ہیونگ ناشتہ ٹوگیدر. وائی couldn't we have that؟
I don't understand. And why didn't they make us think about this کہ جب ہم اتنے اسٹرانگ اتنے اچھے میسیجز دے رہے ہیں تو ہم اس میسیج کو کیوں نہ شامل کر لیں ساتھ ساتھ. خیر کفیل gave us lots and lots of scenes as always and یہ بڑی اچھی بات تھی کہ کیونکہ زیبا کو کنونس کرنا شادی کے لیے مشکل تھا تو the writer took her time. شروع میں آیا کہ سبک جو ہے اس نے جامی کو کہا کہ انکل آپ میری امی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اور عاشر وجاہت کی پرفارمنس کہ پہلے وہ باہر دیکھ رہا ہے, کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے بات کرے, پھر بات کی. اسے مشکل لگ رہا تھا اپنی ماں کے رشتے کی بات کرنا, لیکن اس نے کی. پھر اس نے اپنی ماں سے بات کی, اسے کنونس کیا, کہا کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے, قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, ہمیں انتخاب کرنے کا حق ہے, تو آپ یہ کریں, آپ اپنے لیے زندگی کیوں نہیں چن رہی. کنونس کیا. ویری ویری گڈ مونولوگ دیر, بہت اچھی اسپیچ, لیکن زیبا نہیں مانی. پھر ایونچولی جامی کی ساس آئیں, انہوں نے ایک لمبی کہانی سنائی, پھر جا کے زیبا مانی. پہلے ہی مان لیتے لیکن چلے مان گئے. سو دیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس واز ویری امپورٹنٹ. جو اس کی اور جو ساری باتیں زیبا کہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور میرے پاس ہے نا کفیل, مجھے نہیں ملا میرے ہسبینڈ میں, لیکن اب میری اولاد میرا کفیل ہے, تم لوگ ہو میرے ساتھ. تو سب وہ کہتا ہے امی میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر کل کو میں نہ ہوا, میں نہیں چاہتا آپ کبھی لاچار رہیں. ایک اور پوائنٹ پہ وہ کہتی ہے کہ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی, اپنی ذمہ داری اتنے سالوں سے نبھا رہی ہوں, اپنے لیے کمانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ میری جوان اولاد کو کسی مرد کے سامنے میری شادی کی بات کرنی پڑے. تو یہ جو سارے ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو شاید ایک ماں کے دل سے گزرے ایسے وقت میں, وہ بڑی عقل مندی سے عمیرہ احمد اور میثم نقوی نے ڈالے, اینڈ وہ ویری ویل پرفارمڈ. تو آپ کو پوری ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ملی جب تک زیبا کا نکاح نہیں ہوا, اینڈ فائنلی زیبا کی ماں کو بھی سمجھ آ گئی فائنلی. بٹ یہ مائیں جو ہیں, زیبا کی ماں اور اب یہ زیبا خود, یہ the way they take responsibility for their kids is very off. She should have taken her kids with her. Anyway, ایک اور اب وردہ سیف کی ہیپی اینڈنگ ہو گئی, تھینک گاڈ. اچھا اب جب وردہ سیف کا ٹریک ختم ہوا تو مجھے سمجھ آیا کہ کیونکہ ڈرامے کا نام کفیل ہے اور وردہ اینڈ میں کہتی ہے کہ کفالت کو میں نے نہیں سمجھا, اور پھر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں, تو یہ تو مجھے سمجھ آیا. یہ پہلے بھی میں نے سوچا تھا کہ عمیرہ احمد دو مختلف پہلو, دو مختلف قسم کی کہانیاں سنانا چاہ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیں اینڈ تک کہیں بھی یہ دو ٹریکس ٹائی اپ نہیں ہوئے. اٹس لائک یو ور واچنگ ٹو ڈفرنٹ ڈراماز, یو ور واچنگ ٹو ڈفرنٹ ڈراماز ان ون. دیز ٹو پلاٹس ڈڈ ناٹ کنورج, اینڈ آئی ڈونٹ نو, آئی فیلٹ کہ تو یہ اس طرح آپ ایک کہانی سنا رہے, زیبا سے کہانی شروع ہوئی ہے اور ایک دم سے پڑوسی کی کہانی کو فل ویورشپ مل گئی, فل اسکرین ٹائم مل گیا. I also found that very weird throughout کفیل. Anyway, despite the flaws, یہ تو کفیل کی بات تھی کہ اس کا انتظار ہوتا تھا. Despite the flaws, یہ ایک بات تھی کہ اس کے ڈائلاگز, اس کے سینز, اس کے میسیجز کو ہم نے اتنا ڈسکس کیا, اور جب ان دونوں نے بریانی کھائی تو ہم اتنا خوش ہوئے. It was such a happy moment. کاش کے بچوں کو بھی وہ بریانی مل جاتی اے سی والے کمرے میں, ایسے گھر میں جہاں گیس اور بجلی کے مسئلے نہیں ہیں, جہاں سنک کلاگ نہیں ہوتا. اینی وے ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ پرفارمنسز, عاشر وجاہت نے تو اپنے آپ کو پروو کر دیا. ریئلی ایکسیپشنل پرفارمنس تھرو آؤٹ. جو کیا دکھ ہے, آنکھوں میں کیا نرمی ہے, کیا ڈائلاگس بولنے کا انداز ہے, اینڈ جہاں آنکھیں نہیں ملانی, جہاں دکھانے سبق پریشان ہے وہ بھی, پھر اینڈ میں جب وہ خوش ہو جاتا ہے, دنین کے ساتھ بات پکی ہوتی ہے وہ بھی, آل دیز ڈفرینٹ سینز. ہی از سو ٹیلنٹڈ, اتنی اچھی پرفارمنس. صنم سعید ایکسیپشنل تھرو اینڈ تھرو. آئی آلسو ہیو ٹو سے حسن خان. Now Hassan Khan is a very young man. You see him on Instagram and he's a young man. But یہ جو ایجڈ جامی کا رول اتنی اچھی طرح نبھایا ہے, تھوڑی موومنٹ سلو کر کے, تھوڑی گردن کو جھکا کے, جو ایک سیریس اور عزت دار اور ایک سوبر آدمی کا رول, جو ینگ مین نہیں ہے, جو اولڈر مین ہے, جس کے بچے ہیں, جن کے نکاح ہو رہے ہیں. دا ہول personality that he developed for Jami was really very interesting. I think he performed really well. I really enjoyed his performance also. I wish we could have seen کہ جو پہلے والا جامی تھا اس کا کیا ہوا, کیا وہ رو رہا تھا, کیا اس نے معافی مانگی, کیا وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس گھر میں گندے برتنوں کے بیچ. چلیں کوئی بات نہیں, میرے خیال سے وی ہیو ٹو بلیو کہ جامی جیسے لوگ, جامی اماد عرفانی والے جامی جیسے لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, کبھی اپنی غلطیوں کو سمجھ نہیں پاتے. اینی وے کفیل ہیز بین این انٹرسٹنگ واچ, اینڈ جو بھی اس کے فلاز ہیں, اٹ واز اسٹل اے ڈراما دیٹ ویل آلویز ریممبر اینڈ ون دیٹ وی ول ڈسکس ایون لیٹر. 3 out of 5 to Kafil's final 2 episodes. زنجیریں کی بات کرتے ہیں. Episode 1 and 2, the drama has just started and the first 2 episodes did not disappoint.
آئی تھنک جو سب سے زیادہ چیز اسٹرائک کری مجھے زنجیرے میں پہلے 2 ایپیسوڈس میں وہ یہ کہ یہ کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے. ایریل شاٹس بہت لیے گئے ہیں, جو ان کی لوکیشنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. حویلی ہے بہت خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں, اگر شکار کرنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی پہاڑوں کو اوور لک کرتی ہوئی کوئی جگہ ہے, تو لوکیشنز پہ بڑی محنت کی گئی ہے. اینڈ ایون جو کیفے ہے, جو سجل علی کا کیریکٹر رابعہ کا کیفے ہے, وہ بھی اتنی پیاری جگہ ہے. ہر طرف اس کے گرد گارڈنز ہیں جہاں سے وہ مرچیاں اور مختلف جڑی بوٹیاں توڑ رہی ہوتی ہے. تو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے, اور بار بار ایریل شاٹس میں گاڑیاں جو ہیں وہ پہاڑوں کے بیچ میں جو ٹیڑھے میڑھے روڈز ہوتے ہیں اس سے جا رہی ہیں. اینڈ بس وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے آپ کو کہ یو آر واچنگ سم تھنگ اسپیشل, یو آر واچنگ سم تھنگ نیو اینڈ ریفریشنگ, وہ ڈیفینیٹلی ہے. اچھا, دوسری چیز مجھے بہت زبردست لگی زنجیرے کی بگننگ. سو دا بگننگ از اسکیری اینڈ اسپوکی اینڈ اٹس سپوز ٹو گرپ یو, کہ وہ جو سحر ہاشمی اور دانیال ظفر جو ہیں وچ از شاہبانو اینڈ سر بلند, یہ جا رہے ہیں اور ایک اسپوکی فارچون ٹیلر انہیں ملی ہے جس نے کہا ہے خون استغفار استغفار پڑھا کرو. ویری اسپوکی بگننگ. تو بڑا مزہ آیا دیکھ کے نا, کہ حالانکہ آگے کہانی بالکل وہی ایک گھر کی کہانی اینڈ جی ناشتہ کر رہی ہیں عورتیں, باتیں کر رہی ہیں, پرانی بات ہو رہی ہے, نئی بات ہو رہی ہے, آگے کہانی آپ کے ڈرامے کے فلو میں آ گئی, اس طرح کے نیریٹو میں آ گئی. بٹ دا بگننگ واز شاکنگ, یو نو, اٹ جسٹ گرپڈ یو. اچھا, اسی طرح رابعہ اور مدثر کی شادی ہو گئی ہے. سجل علی لکنگ بیوٹیفل اینڈ امیر گیلانی آلسو لکنگ ویری نائس ود ہر. تو رابعہ کی برتھ ڈے ہے اور گن لے کے کوئی آ گیا ہے. تو یہ جو شروع کے جو 2 خوفناک سے واقعے تھے جس کے بعد چند ہفتے پہلے کی کہانی آ گئی, وہ بہت گرپنگ تھے. اچھا, اینڈ another thing that I really liked was the pairings. تو ہمیشہ جب ایک ڈرامے میں فریش پیئرنگز ہوتی ہیں تو ڈرامے میں ایک فریش فیل آتی ہے. تو سجل اینڈ امیر گیلانی آر اے فریش پیئر, اینڈ آئی تھنک وہ جو ہم نے تھوڑا سا ہی دیکھا انہیں ایک ساتھ اس برتھ ڈے والے پارٹ پہ, اور اب دونوں کی اپنی اپنی کہانیاں چل رہی ہیں, آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو لک very good together. We're going to enjoy this freshness that they'll bring to screen. And Danial Zafar and Seher Hashmi similarly are looking good together. They are younger actors, they're looking sweet together. And of course آگے جا کے کہانی کہاں جاتی ہے, کون کس کے ساتھ pair up ہوتا ہے, that I don't know. Zanjeere will go in different directions and we will just enjoy the ride. I do think that we will enjoy the ride. And ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیا کاسٹ ہے اس کی. تو first of all سجل علی تو ہیں ہی زبردست ایکٹریس, بٹ آلسو there are certain scripts that particularly uplift her. اور مجھے لگا کہ یہ ایسی اسکرپٹ ہے, her voice, her eyes, the way her character is developed. ایک لڑکی ہے جو اپنا کیفے چلا رہی ہے, شروع میں ہی آپ کو یہ لڑکی اتنی پیاری, اتنی اچھی لگی, and you want to know her story. اور پھر وہ کس طرح ترسم کو ڈانٹتی ہے, اور کس طرح مدثر آرڈر کرتا ہے زیادہ جسٹ بیکاز اتنی پیاری کیفے والی لڑکی اسے کھانا بتا رہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. سو سجل علی really held your attention and you wanted to see more of her. So I think this will be the kind of script that will really suit her. And of course فرحت اشتیاق اور سجل علی کا تو ایک combination ہے جو بڑا ہٹ ہے, اور یہ فرحت اشتیاق کی story ہے. So that's another thing that I'm looking forward to. It's a فرحت اشتیاق script. I always have high expectations from her. And then of course all the other actors. سحر ہاشمی اتنی پیاری لگ رہی ہیں, the young girl, چوٹی ایک سائڈ پہ کر کے, I love her styling. شاہبانو گھر کے مختلف کام کر رہی ہے, madly in love with this boy called Sarbuland. Danial Zafar is looking so cool and he's looking like the young boy جو کہیں نہ کہیں شاہبانو کو شاید تنگ کرے گا. آئی فیل دیٹ ہی از ناٹ دیٹ انٹرسٹڈ ان دا ریلیشن شپ ایز مچ ایز شاہبانو از. تو یہ دونوں منگیتر ہیں, شاہبانو اور سربلند. لیکن کہاں شاہبانو کری, میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں, تم شکار سے کب آؤ گے, میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں, تم ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے. اور سربلند جو ہے وہ اتنا لڑکا سا ہے, یا اتنا امچور ہے, یا اتنا وہ اسے فور گرانٹیڈ لیتا ہے شاید, کہ وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے, ادھر ادھر کہیں چلا جاتا ہے. تو یو فیل دیٹ شی از مور انٹرسٹیڈ ان دس ریلیشن شپ, اور وہ ظاہر ہے گھر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے. ویرس اس کی زندگی میں بہت کچھ ہے, اور دوست ہیں, سٹی ہے, ہی لیوز ان دا سٹی, ہی اسٹڈیز ان یونیورسٹی, اس کی زندگی میں بہت کچھ ہے. شاید شاہبانو اس کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی اس کی اور چیز, جتنی شاہبانو کے لیے وہ ضروری ہے. اینڈ دین دیٹ سین آف کورس جو ریزڈ کوائٹ اے فیو آئی براؤز کے شاہبانو بیچ رات آ کے اسے ہگ کر لیتی ہے. اینڈ وہاں بھی آپ کو یو سی دیٹ ٹی وی از پشنگ باؤنڈریز, یو آر سینگ اے کائنڈ آف انٹیمیسی دیٹ وی ڈونٹ یوزلی سی آن ٹی وی. بٹ ایون دیر ہی ازنٹ ویری
excited to see her. Yes, she is upset. She is saying तुम मुझसे मिलने नहीं आए. She is saying कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी 1 घंटे तक, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, लेकिन वो कहता है मैं थक गया था, मैं दोस्तों की मेहमानदारी कर रहा था. तो ये सब साइंस हैं छोटे छोटे जो फरीद इश्तियाक ने डाल दिए ये दिखाने के लिए कि दानियाल ज़फ़र का कैरेक्टर शायद सहर हाशमी के कैरेक्टर में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. बाकी की कास्ट, समिया मुमताज़, एनी ड्रामा दैट समिया मुमताज़ स्टार्स इन, शी जो उनके सीन्स होते हैं दे एब्सोल्युटली कैच योर इंटरेस्ट. एंड एहसन खान की एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी, कमिंग इन लुकिंग सो डैशिंग, ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी, राइडिंग द हॉर्स, मोहम्मद शेख लुकिंग सो गुड. एंड देन बिल्कुल एंड में एपिसोड 2 के हमें मिले अदनान सिद्दीकी जो ज़ाफ़रान ख़ान है जो विलन है. और अदनान सिद्दीकी इतने ज़बरदस्त विलन बने हुए थे. द ईविल इन हिज़ आइज़, एक क्रूल्टी है शक्ल में, और फिर जी एकदम से जो लोगों को कत्ल करता है मुड़ के ज़ाफ़रान ख़ान. You want to see more of this villain. This villain is going to interest you. The other villain is Tursam, played by Usman Javed. Usman Javed is a relatively young actor, but he's a very good actor. I think जो last मुझे उनकी performance बहुत ज़बरदस्त लगी थी वो तनमन नीलो नील में थी. तो यहाँ पे भी Usman Javed. So again you've got this cast, you've got this wonderful cast, you've got these beautiful scenes. कहानी set हो रही है, feudal लड़ाई है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं जिसमें मुश्किलें हैं बहुत सी. एक सौतेला बेटा है जो दुश्मनी पे तुला हुआ है, जो मीन है, जो क्रूल है, जो राबिया को उठा के लेके जाना चाहता है और उससे शादी करेगा नो मैटर व्हाट. और फिर मुदस्सिर है, सिटी बॉय हु हैज़ फॉलन इन लव विद दिस गर्ल एट द कैफ़े. सो यू हैव गॉट सो मैनी, द पीसेस आर ऑल सेट. लेकिन ये पीसेस बड़ी खूबसूरती से सेट हुए, बहुत फोर्स नहीं लगा. हाँ, एक पार्ट था जहाँ समिया मुमताज़ सुबह के वक्त जब शाबानो आती है यानी कि सहर हाशमी आती है तो वो बताती हैं कि क्यों उस्मान जावेद का कैरेक्टर उन्हें पसंद नहीं करता, कि जी वो सौतेला बेटा था, मैंने उसे अपनाया नहीं, मैंने तुम्हें तो बहुत प्यार से रखा लेकिन उसे नहीं अपनाया, ये सारी बात होती है. तो वो ज़ाहिर है ये सब बातें तो शाबानो को पता होंगी, तो ज़ाहिर है ये सब जो एक लंबा सा मोनोलॉग है समिया मुमताज़ को इसलिए ताकि हम समझें कि तुरसम कौन है और ये शेरदिल कौन है, ये सोहराब कौन है, सरबुलंद कौन है. सो राइट, दिस इज़ अ लिटिल फोर्स्ड. आई डोंट लाइक इट एवर जब ड्रामे में एक कैरेक्टर बैठ के पूरी पास्ट की एक कहानी सुनाता है ताकि आपको समझ आ जाए, वो बहुत अननेचुरल लगता है. लेकिन मेरे ख्याल से दैट कुड नॉट बी हेल्प्ड बिकॉज हमें फिर कैसे पता चलता कि तुरसाम उनका सौतेला बेटा है. तो आई डोंट लाइक दिस पार्ट्स, दे लुक अ लिटिल फोर्स्ड, बट देन अगेन बताना भी तो है ना हमें किसी तरह. अच्छा, और हमें ये भी पता है कि एहसन खान का जो कैरेक्टर है शेर दिल वो बीमार है. अच्छा, दिस वाज ऑलरेडी देयर वाज ऑलरेडी सम आइडिया कि एहसन खान जो है उनका कैमियो है इस ड्रामे में. तो शेरदिल बीमार है, शायद शेरदिल बहुत दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहेगा और फिर पूरी लड़ाई सरबुलंद और ज़ाफ़रान ख़ान और मुदस्सिर की हो जाएगी और तुरसाम की. सो लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोज़. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन ज़ंजीरें. दैट्स वंडरफुल. I'm looking forward, really, honestly, I'm just really looking forward to seeing what सज्जल अली will do, what her character's journey will be, और किस तरह वो कौन था जो गन लेके आ गया था जब मुदस्सिर और वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. And she's looking beautiful. It's wonderful seeing सज्जल अली in a script that actually seems like a good strong script. Also Seher Hashmi, your other leading lady, I'm very interested in seeing her story क्योंकि शाहबानो की स्टोरी भी कोई अनइंटरेस्टिंग नहीं लग रही. एक लड़की है जो अपने फियांसे का वेट कर रही है, जो हवेली की हर कॉरिडोर, हर चीज़ को, हर पॉलिटिकल स्टोरी को जानती है, और जिसे उस स्पूकी हाथ देखने वाली ने कहा कि अस्तगफार पढ़ो और खून का बदला होगा. अच्छा, मुझे लेकिन एक चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे हाथ देखना ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता कि ड्रामों में प्रमोट किया जाए. वी शुड स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट आर सेंसिटिव एंड दैट आर नॉट अलाउड इन रिलीजन. बट देन अगेन उस नई सूट से उन्होंने हाथ देखा ही नहीं शाबानो को, उसने तो हाथ को पकड़ा और फ़ौरन चीखना शुरू कर दिया, खून, अस्तगफार, बड़ी बड़ी आंखें कर. सो आई थिंक दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर इन ज़ंजीरें इज़ going to be very interesting. I'm truly gripped. मुझे तो डिफरेंट सीन्स जगह जगह याद आ रहे थे. आई मीन जब वो नाश्ता करती हैं ख़वातीन उस हवेली की, तो वो लेक के सामने एक बड़े से दरख्त के नीचे ओपन एयर में नाश्ता कर रही हैं. कितनी खूबसूरती से मुख्तलिफ फ्रेम्स सोचे हैं. आई होप इट स्टेज़ दैट वे. 5 out of 5 to the very first 2 episodes of ज़ंजीरें. शदाई एपिसोड 3 and 4 और शदाई के
ان پچھلے ہفتے کے ایپیسوڈز میں کیا ہمیں سب سے زیادہ یاد رہے گا وہ ہے وہ فائٹ سیکوینس جس میں علی خان یعنی فیروز خان نے برے لوگوں کو مارا، اور بہت اچھی فائٹ کی فیروز خان نے، ساتھ وہ جو ڈرائیور پلے کر رہا ہے یعقوب وہ بھی مل گیا اینڈ خوب برے لوگوں کو مارا، اور فل فلمی انداز سے میرال ونڈو سے دیکھ کے امپریس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد میرال کو جو برے کرایہ دار تنگ کر رہے تھے، جو کرپٹ پولیس آفیسر ان کے گھر آیا ہوا تو ان سب کو ٹھکانے لگا دیا علی خان نے. تو وہ جو فائٹ سیکوینس تھا دیٹ واز اے فن واچ. آئی تھنک اٹ واز دا ہائی لائٹ. ادر ہائی لائٹس ور دا سویٹ سینس بٹوین علی خان اینڈ میرال. ایک جو بہت اچھی چیز بلڈ ہوئی ہے اس ڈرامے میں وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بہت باتونی ہے، سویٹ ہے، فرینڈلی ہے، ٹرسٹنگ ہے. اس نے ٹرسٹ کر لیا ہے کہ ایک بیچارہ سا غریب سا لڑکا ہے جسے میں جاب کر دوں گی، جس کی میں مدد کروں گی. اینڈ کیسے یہ اتنا پاورفل ٹائکون قسم کا آدمی جس کے آگے پوری دنیا اس کی ہر بات مان لیتی ہے، وہ بھولا بھالا بن کے، غریب بن کے جا کے کپڑے سیدھے سادے خرید کے اس کے پاس ملنے جا رہا ہے. جب وہ انٹرویو کے لیے کہتا ہے کہ میں کب آؤں آپ کے پاس انٹرویو کے لیے، پلیز مجھے بہت ضرورت ہے، تو وہ کہتی ہے دیکھو کچھ کسی سے کوئی موبائل یا سوٹ بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے ہو ویسے آؤ. دیٹ واز ویری ویری کیوٹ. یو اسمائل ایٹ دیز مومنٹس. تو یہ جو ایک ڈیولپ ہوا ہے میرال اور علی کے بیچ میں ایک بینٹر اور جو ایک بھول پن ہے میرال کا، اور یہ جو سویٹ سینس ہیں، دیز آر دا ہائی لائٹس ان شیدائی. اور یہ ابھی بلڈ ہوں گے. ظاہر ہے اب اس نے تھینک یو کیا ہے علی کو اور کہا ہے کہ تم میرے لکی چارم ہو، تم نے بچا لیا میرے گھر کو، میرے اپارٹمنٹ کو اس برے کرایہ دار سے. اور جب وہ پولیس اسٹیشن آتی ہے علی کو بچانے، تو علی تو پہلے سے ہی بچ چکا ہوتا ہے، اس نے تو پولیس والے اس کے مینیجر نے آ کے سب سارٹ کر لیا ہوتا ہے معاملہ، لیکن علی ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ اب آپ آ گئیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور میرال کیونکہ اتنی سویٹ ہے اور اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ہے اپنے آپ میں، وہ سمجھتی ہے کہ واقعی اس نے پولیس والوں کو ڈانٹا تو سب ڈر گئے، اور اب علی بھی رہا ہو گیا اور جو کرایہ دار ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے. سو دیز پارٹس آر سویٹ اینڈ سحر خان اینڈ فیروز خان are both performing well. I like this chemistry that they have. I like this connection that they have. I think Seher is very sweet as this بیوقوف سی لڑکی جو ٹرسٹ کر رہی ہے علی کو. اچھا what I don't like so much are ایک تو علی اور دادی کے سینس بڑے انوئنگ سے ہیں، جیسے کہ علی دادی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کے ایسے کھو سکتا ہوں، اپنا کنٹرول لوز کر سکتا ہوں. دادی کہہ رہی ہیں I could feel، تمہارا یہ انداز میں فیل کر سکتی تھی. کیوں دادی ایسی مطلب ریلیشن شپ ایڈوائس دادی پوتے کی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. یس آئی گیٹ اٹ، شی از ویری ہیپی کہ ان کے پوتے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن یہ جو ان کی کانورسیشن ہے یہ بار بار ہو رہی ہے وچ از اے لٹل you're not very interested. آلسو یہ ایک مسٹری سالو ہوئی کہ کیا بات تھی کہ جو میرال کی ماں تھی وہ کیوں اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں علی خان کی کمپنی میں کام نہ ہو. وہ ایکچولی علی خان کی پھپھو ہیں. تو ایکچولی یہ کزن لو اسٹوری ہم دیکھ رہے ہیں. بگ سرپرائز، کزن لو اسٹوریز آر ویری نارمل ان ڈراماز. یہ بھی ایک ایسی ہی نکلی کہ یہ ایونچولی پتہ چلے گا کزنز ہے. دا ادر پارٹ that I don't enjoy so much, I think nobody does, is وہ جو ہے محمود صاحب اور ان کا نوال سعید is called ایلیا. تو یہ جو ہے نا یہ جو ولنس ہیں آئی تھنک بعد میں جا کے ان کا کچھ بلڈ ہوگا نیریٹو. ابھی ایلیا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے، وہ علی خان کو پسند کرتی تھی، علی خان نے اسے پسند نہیں کیا تو وہ بس اس کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ جس چیز سے بھی پیار کرے گا میں اسے اس سے چھین لوں گی اور ہر چیز اس کی برباد کر دوں گی، لیکن اسے کچھ نہیں کروں گی، اسے ماروں گی نہیں. اس کا بھائی کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک سیکرٹ بتا رہا ہوں کہ علی خان کے ماں باپ کو میں نے مارا تھا اور تم مجھ سے دور رہو. اتنی بڑی بات بتاتا ہے. وہ کہتی ہے آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی لیکن میں تو علی خان سے بدلہ لوں گی. تو یہ ان کی جو کانورسیشن ہے اٹس مینٹ ٹو میک یو فیل دیٹ دے آر اسکیری. دیز آر پیپل دیٹ ول کاز ٹربل. یس وی نو دے ول کاز ٹربل، لیکن ابھی وہ اسکیری نہیں لگ رہا. ابھی لگ رہا ہے بس بات کر رہے ہیں، اسکیری باتیں کر رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. بٹ یہ ہم نے دیکھا کہ ایلیا جو ہے وہ علی خان پہ اسپائی کرا رہی ہے اور وہ اس کا اسپائی جو ہے وہ علی اور میرال کی تصویر بھی لے لیتا ہے. ٹیزر میں ہم نے دیکھ لیا کہ علی جو ہے پھر ایلیا کو فون کرے گا اور کہے گا کہ تم لوگ مجھے نہیں کر سکتے، میں تم لوگوں کو جانتا ہوں اور تم لوگ کب میرا پیچھا چھوڑو گے، سم تھنگ لائک دیٹ. سو مے بی دس پارٹ ول ڈیولپ. بٹ ریئلی جب اتنی سویٹ ایک لو اسٹوری چل رہی ہو، ایک امیر لڑکا جو غریب بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور ایک سویٹ سی لڑکی جو اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ اور بہت بڑا اچیور سمجھتی ہے اور اتنا ٹرسٹ کرتی ہے اس سے، تو پھر آپ کیوں باقی اسٹوری میں آپ کیوں انٹرسٹڈ ہوں گے. اینڈ وہ بڑا اچھا تھا کہ جب علی مارتا ہے گنڈوں کو
उन्हें समझते कि हम मारेंगे हमसे, तो वो कहते हैं ये कोना है, आप मुझे ठीक से मार नहीं सकेंगे, नीचे जाके पिटाई होगी. So all these parts, I liked these parts. This was what I enjoyed. Shaddai is actually interesting, and the only thing is that and it's well performed also. Shaddai is interesting and it's well performed, but एक चीज़ है, I hope it doesn't drag. I hope that कहानी ज़्यादा दादी के रोने धोने और मिराल के पेरेंट्स के रोने पे ना जाए. कहानी यंग रहे, फ्रेश रहे, पेस अच्छी रहे, एंड आई होप ये प्रिडिक्टेबल ना हो. I would love for there to be surprises. I would love for these characters to do new things every time so that we stay engaged. And I have hopes that this romance, we will enjoy this romance जो अभी से शुरू तो हो गया है. बहुत स्वीट है, दोनों बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं एक साथ. 3 out of 5 to Shaddai. हमराही एपिसोड 11 और 12. और हमराही एक ड्रामा है जो बड़ा प्लेजेंटली मुझे सरप्राइज़ कर रहा है विद न्यू चेंजेस इन द स्टोरी अगैन एंड अगैन एंड अगैन. एंड एक और बात ये कि दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का पैर तो हिट है ही, दोनों खूबसूरत बहुत लग रहे हैं. दे आर लुकिंग गॉर्जियस इन दिस ड्रामा. हालांकि बड़े सैड मोड पे है कहानी दोनों की, एलिफ और सिहान की, बट रोते हुए और परेशान होते हुए भी दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं. द स्क्रीन इज़ वेरी ग्लॉसी in Hamrahi. You see bright colors, you see a lot of a glossy finish, and I'm enjoying that. I think it's very aesthetically pleasing. I'm enjoying that look that the drama has. But of course ये look matter ना करती है अगर कहानी में दम ना होता. और कहानी में है तो अब सिहान जो है उसे एक हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, उसका एक रेयर ब्लड टाइप है, वो रेयर ब्लड टाइप उसका है, एलिफ का है. कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या होगा. एंड यू नो दैट एलिफ टॉक्ड अबाउट डोनेटिंग हर हार्ट. तो शी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि उसने अपने हार्ट की डोनेशन, हार्ट अपने बॉडी ऑर्गन्स वो डोनेट कर देगी वंस शी पासेस अवे, या शायद हार्ट डोनेट कर देगी. तो ये बात शुरू की किस्तों में हो चुकी है. हाउ विल ऑल दैट टाई अप. और फिर जी सिहान के जो टेरर बाप हैं शहजाद नवाज़, एक्टिंग एक्सेप्शनली वेल. वो ये कहते हैं कि अपने वो जो उनका जो काम करने वाला है ज़करिया, जो मैनेजर है, जो गुंडों को भी वही डायरेक्ट करता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी वही ढूंढता है, सिहान को भी के पे भी नज़र वही रखता है, जो घर के सारे काम करता है. वी ऑल नीड समबडी लाइक ज़करिया इन आवर लाइव्स टू डू ऑल आवर वर्क. बट एनीवे जो ज़करिया है जो सारे काम करता है, उससे वो कहते हैं कि मैं ख़ुद अपने हाथ से सीने से अपने बेटे के लिए दिल निकाल लूँगा, जिसका भी ये ब्लड टाइप होगा मैं उसके सीने से अपना हाथ डाल के दिल निकालूंगा अपने बेटे के लिए. इतने तो वो टेरिफाइंग है. और किसका है वो रेड ब्लड टाइप? एलिफ का. द स्टोरी वेयर विल इट गो. अच्छा, तो अभी तो वी सॉ द फैक्ट कि एलिफ जो है जब उसे पता चला कि सिहान को ये हार्ट डिजीज़ है, तो इवन दो शी लव्स हिम, वो रुकी. एंड दैट वाज अ वेरी रियलिस्टिक रिएक्शन. अभी दैट एंड पुअर गर्ल, अभी शी इज़ लॉस्ट हर मदर टू अ कार्डियक प्रॉब्लम. और अब जिस लड़के से वो शादी करने वाली थी उसे भी एक हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको भी हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. और वो हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत अनलाइकली है. वो हो गाज़ी यूसुफ अपनी सारी अमारत और पावर के साथ भी नहीं कर पा रहे ये मैनेज. तो और वो जो उसका फ्रेंड है औरंग, असफर रहमान, वो भी कह रहा है कि बस अब ये शादी नहीं हो सकती, तुम मना कर दो. तो यू सी हर हैविंग एप्रीहेंशंस एंड दैट्स वेरी रियलिस्टिक. बट अल्टीमेटली वो डिसाइड करती है कि शी लव्स दिस बॉय. हालांकि उसके बाप ने उससे झूठ बोला होता है, वो फिर भी डिसाइड करती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इससे शादी करूँगी. शादी को हाँ कर देती है. ये थे एपिसोड 11 और 12 जिसमें हम देखते हैं कि सिहान रो रहा है, सिहान एलिफ से सॉरी कह रहा है, गाजी यूसुफ स्ट्रेस्ड आउट हैं, एलिफ परेशान है, और एंड में उसने शादी को हाँ कर दी. हालांकि औरंग कहता है कि तुम मना कर दो. और औरंग ये भी कहता है ना कि वॉट मोहब्बत, अपने आप को समझा लो, ये मोहब्बत तुम्हारी किस्मत में नहीं है. तो रियलिस्टिकली ये उसका दोस्त है जिससे सही सही बात कह रहा है, लेकिन कहानी तो कहीं और जाएगी. और गाजी यूसुफ को जब पता चलेगा कि एलिफ का ही ब्लड टाइप ए बी नेगेटिव है, फिर विल ही ट्राई टू किल हर एंड देन टेक हर हार्ट एंड पुट इट इनटू सिहान. और फिर क्या वो एलिफ की ट्विन सिस्टर को लाएंगे? There are so many things, I have so many question marks in my mind about Hamrahi कि I'm enjoying it because I don't know what will go on next. तो ये ड्रामे की बहुत अच्छी बात है. And coupled with the visuals, glossy visuals, it's a very interesting watch. One thing that I hope that doesn't happen with Hamrahi is flashbacks. अभी से ही होने लगा है कि एलिफ घर जाती है तो सोचती है कि सिहान से जब वो मिली तो ये हुआ फिर ये हुआ. सिहान सोचता है कि जब वो एलिफ से मिला था तो एलिफ ने क्या कहा था.
فلیش بیک شروع ہو گئے ہیں, بٹ آئی ہوپ کم ہو جائیں, کم ہوں, کیونکہ ڈرامہ میں کہانی ہے, یو نو, دیر از این ایکچوئل اسٹوری دیر which is not predictable. So why shouldn't we not enjoy that? And loving the beautiful visuals and the performances also. All actors performing really well. Shahzad Nawaz, exceptional. And Danish Taimur and Hiba Bukhari are so sweet together. You like them. And Asfar Rahman is looking so good in this drama. میں تو سوچ رہی تھی کہ الف کو کوئی سینسیبل لڑکی ہو تو وہ کہے کہ اتنا اچھا ہارٹ سرجن ہے, اتنا گڈ لکنگ ہے, اتنا اچھا ڈپینڈیبل دوست ہے, میں اسی کے ساتھ ہو جاؤں. لیکن ظاہر ہے لو اسٹوری تو ہمراہی تو الف اور سیحان کی کہانی ہے, تو وہ تو دیٹس ویئر اٹ ول گو. سو ریئلی انٹرسٹنگ سو فار. 4 out of 5 to ہمراہی. ڈاکٹر بہو ایپیسوڈ 11 and 12 ون آف مائی فیوریٹ واچز ایوری ویک. آئی تھنک بہت سے لوگوں کی دیر از سو مچ دیٹ دا ڈراما گیوز اس. بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ڈرامے کو بہت انجوائے کرتے ہیں. آف کورس ون آف دا موسٹ obvious reasons is the romance between Sania and Salman. They are so sweet together. Kubra Khan and Shuja Saad, and it's wonderful کہ ان کے جو ڈائلاگس ہیں, جو ان کے confession of love ہے, یا جو بھی وہ بات کرے, وہ اتنا ان کے کیریکٹرز کے مطابق ہے. تو when Salman tells her he loves her and she says that I love you, تو وہ سب اتنا وہ ان کی طرح سے, the way they speak, the way they interact, you know, they are getting close but they are not very close still. تو جو ان کی بات کرنے کا طریقہ ہے, you like the way they are talking. اور بعد میں بھی جب سلمان ہاسپٹل میں ہوتا ہے, کس طرح وہ اسے فلرٹ کر رہا ہوتا ہے, فلمی ڈائلاگس بول رہا ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے I'm there for you, تم جاؤ اپنا انٹرویو نہ مس کرنا, پھر بعد میں اینڈ میں جا کے جو اسے سوری کہتا ہے. all those parts, you love this couple, you like them, you want to see them win against سلمان's مین فادر شاہ نواز شاہ, ڈاکٹر شاہ نواز. خیر یہ تو آگے کی بات ہے. یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ سلمان ایک پریڈکٹیبل ہیرو نہیں ہے. جب اس کی ایکس آتی ہے ایرکا رابن ایز فریال, ایکس جو ہے وہ وہاں اسلام آباد کے کنونشن میں ہوتی ہے, تو وہ اس کی ماں کہتی ہے تم نہ بتانا, ثانیہ کو نہ بتانا, اور آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ دیٹ ہول ٹپیکل سین جہاں لڑکا اپنی بیوی کو اس کی ایکس کا نہ بتائے گا, اور بعد میں چند ایپیسوڈس کے بعد اسی بات انہی شکوں پر ان کے بیچ میں ایک ڈسٹنس آئے گا. لیکن آئی ایم سو گلیڈ ڈاکٹر بہو اتنا پریڈکٹیبل نہیں ہے. وہ بتا دیتا ہے, معاملہ سارٹ ہو جاتا ہے, اگلے دن وہ اپنی بیوی کو انٹروڈیوس بھی کرا دیتا ہے کہ یہ فریال تھی. اینڈ دین آف کورس فریال, لیکن ہمیں ڈینجرس لگ رہی ہے بیکاز شی کالز سلمان's فون, اینڈ فرحین جو ہے صبا حمید, شی پکس اٹ اپ اینڈ شی سیز کہ پھر سے میرے بیٹے کو کال نہ کرنا. یہ لڑکی کیوں کال کری؟ آئی ہوپ شی ڈزنٹ کم ان بٹوین سلمان اینڈ ثانیہ. ویسے اتنے گھر میں مسئلے ہیں دونوں کے, وی ڈونٹ وانٹ دس ٹریک, بٹ اٹس فن, اٹس اے فن واچ. اچھا, اینڈ وہ جو سارا اسٹیبنگ سین ناؤ دیٹ واز ویری ریئلسٹکلی ڈن. جس طرح وہ سلمان کی فائٹ ہوتی ہے, پھر وہ جو اس کا فرینڈ ہوتا ہے وہ اسے اسٹیب کر لیتا ہے, وہ سارا اٹ واز اے ویل ڈائریکٹڈ فائٹ سین. اینڈ پھر ظاہر ہے ہاسپٹل کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے. ثانیہ کی ماں مرینا خان ان ہر ایلیمنٹ پلینگ دا ٹاکسک مدر, بڑی اچھی وہ ٹاکسک مدر پلے کر رہی ہیں. آئی مین بیٹی جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس کا میاں جو ہے وہ کرٹیکل ہے, اور جب وہ ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ تم کتنی ناشکری ہو, تمہیں تمہاری ناشکری کا بدلہ مل رہا ہے, یہ تمہاری ناشکری کا صلہ ہے, اور ضد چھوڑ دیا کرتے ہیں کبھی کبھی. فوراً اسے ڈانٹ دیا, جیسے اس کی شکل دیکھی اسے ڈانٹ دیا, یہ نہیں سوچا کہ اتنی وہ ٹراما میں ہے. اینڈ پپو از آف کورس دا وائس آف ریزن. اور پھر آف کورس فرحین بھی ثانیہ سے کہتی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اتنی سیلفش لڑکی سے کروائی تھی, میں نے نہیں سوچا تھا. فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ڈاکٹر روبینہ عتیقہ اوڈر کہ ہاسپٹل میں ریزیڈنسی نہیں کرے گی, اور اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے سسر کے ہی ہاسپٹل میں ریزیڈنسی کرے گی. وہ بڑے خوش ہیں اس بات پر. another track that I really enjoyed, Minna and Faizan, so that's Haja Yamin and Adil Hussain. ابھی تک حاجہ یامین کا کیریکٹر چپ چپ رہ رہا تھا, سبڈیوڈ رہ رہا تھا, سب کی بات مان رہا تھا, بہت سفر کر رہا تھا وہ کیریکٹر. اینڈ دین ناؤ شی فلیئرز اپ اینڈ شی شاؤٹس ایٹ ہر ہسبینڈ اینڈ شی سیز کہ تم جھوٹ موٹ کی شادی جب نبھا سکتے ہو تو تم جھوٹ موٹ کا بچہ بھی نبھا سکتے ہو, جھوٹا رشتہ نبھا سکتے ہو تو جھوٹا بچہ بھی پال سکتے ہو, اور میں تمہیں تم مجھ پہ ترس کھا رہے ہو کیا. تو شی فلیئرز آؤٹ ایٹ ہم, اینڈ آئی وانٹ ٹو سی مور آف منا کالنگ آؤٹ دس گائے, کیونکہ اس لڑائی کے باوجود پھر وہ بعد میں اپنی گرل فرینڈ یعنی ڈاکٹر امبرین جو ہیں, ڈاکٹر امبر, ان کے پاس جا رہا ہے اور ٹرائی کر رہا ہے کسی طرح ان سے کانٹیکٹ ہو. تو یہ جو منا اور فیضان کا ٹریک ہے, دس ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل, اینڈ یو وانٹ ٹو سی منا اسٹینڈنگ اپ اگینسٹ دس فیملی, دس مین, دیز ان لاز. اتنا ٹاکسک ایک ماحول ہے, اور یہ ایک ٹریک ہے جو آگے اگر بلڈ اچھی طرح ہو تو بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے.
اچھا ہیرو ہیروئن اور باقی جو کیریکٹرز ہیں ان سب کے اوپر ایک کیریکٹر بہت اسٹرانگ کھڑا ہے، ان سب کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ کیریکٹر کھڑا ہے، اینڈ دیٹ شہزاد نواز ایز شاہ نواز شاہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ شہزاد نواز اینڈ ہاؤ بریلینٹ ہی از ایز دا مین مین. سو ان ہمراہی ہی از دا مین رچ مین جو مار دے گا لوگوں کو، چھوڑے گا نہیں، اپنے بیٹے کو بچائے گا، جس کی کوئی مورل کمپس نہیں ہے. ان ڈاکٹر بہو آلسو ہی از دا مین ڈاکٹر جس کا ایگو اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے ایگو کے آگے کچھ دیکھ نہیں پاتا. اینڈ شہزاد نواز از پرفارمنگ دی سو ویل. تو دا تھنگ از کہ وہ کہتا ہے نا ڈاکٹر، وہ جب وہ سلمان کو ایمرجنسی میں وہ بلیڈ کر رہا ہے، وہ اسٹیب ہوا ہے، جس ہاسپٹل آتا ہے تو باپ آتا ہے، سب پریشان ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ فرین تم سلمان کو اسی ہاسپٹل میں آنا ضروری تھا. اینڈ دین فرین فلیئرز ایٹ ہم اینڈ سیز کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے تم سے بات کرتے ہوئے. دین ہی سیز کہ اب میں اپنے بیٹے کو کہیں اور شفٹ کر رہا ہوں. تو کبرا ثانیہ ایز سلمان's وائف سیز کہ نہیں وہ کہیں شفٹ نہیں ہوگا، ہی از ان اے کریٹیکل اسٹیٹ. تو فوراً ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے، ہی سیز کہ یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ اسے اپنے میاں کی فکر ہے، یہ تاکہ اس کا ریزیڈنسی کا انٹرویو اچھا ہو، اس لیے یہ سب بات کر رہی ہے. سو دس مین اولڈ مین از سو کنٹرولنگ اینڈ ہی سو ایگوٹسٹیکل. پھر جہاں منا اور فرحین جو ہے کسی کنونشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ منا تمہیں یو شوڈ بی پلاننگ اے بیبی ناٹ اے کانفرنس. اینڈ منا پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے. اینڈ دین اینڈ میں یو سی دیٹ سین جہاں ثانیہ آ کے بتاتی ہے کہ انکل میں آپ کے ہاسپٹل میں ریزیڈنسی کروں گی. اینڈ ہی از ویری ہیپی، ہی تھنکس ہی از ون، اینڈ ہی سیز کہ میں بہت خوش ہوں، آئی ول میک شیور کہ ہاسپٹل کی ریزیڈنسی میں تمہارا نام آئے. تو اس بات پہ سلمان بہت اپسیٹ ہوتا ہے، اور ہم بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کہ ثانیہ ہار گئی، اپنی ماں سے بلی ہو گئی، اپنی ساس سے بلی ہو گئی، ڈر گئی اور ہار گئی. لیکن ثانیہ ایک بات کہتی ہے جس سے آپ کو بڑی ہوپ ہوتی ہے. وہ سلمان کو کہتی ہے کبھی کبھی جنگ میں دشمن کو وار کر دینا چاہیے، جب وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے تب آپ کا ٹائم آتا ہے. تو انہوں نے دشمن کو وار کرنے دیا ہے، لیکن اس ڈاکٹر بہو کا ٹائم آئے گا. اینڈ وی آلسو ہیو اے فیلنگ، وی نو واٹ مائٹ ہیپن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں ویلفیئر کا جو پیسہ ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. جب ثانیہ کو یہ پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی. لاٹس آف انٹرسٹنگ ٹوسٹس اہیڈ ان ڈاکٹر بہو. اتنا ڈفرینٹ ایک اسٹوری لائن ہے. ویسے تو وہی ایک فیملی اسٹرکچر ہے، پالیٹکس ہے، ساس ہے، برا سسر ہے، سارے ایک فیملیئر کیریکٹرز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بیک بون جو ہے وہ ایک ایسی اسٹوری کی ہے جو ہم نے ڈراموں میں نہیں دیکھی، کہ ایک ڈاکٹرز کا خاندان ہے، ایک لڑکی ہے جو ڈاکٹر ہے جو بہت پیشنیٹ ہے، اور وہ اپنی جرنی کیسے نیویگیٹ کرے گی اس ماحول میں. اینڈ دین دس دا لو اسٹوری آلسو، سو دیٹ کیپس یو ہوکڈ آلسو. دس سو مچ ہیئر ٹو انجوائے. 5 out of 5 to ڈاکٹر بہو. لیڈر ایپیسوڈ 8 ویری انٹرسٹنگ. ہمیں اس ایپیسوڈ میں ایک ٹرانزیشن نظر آ رہی ہے. تو منصور جو ہے، علی رضا از پلینگ منصور، اور پہلے وہ جو کیریکٹر تھا پہلے بھی وہ پولیٹیکلی انکلائنڈ کیریکٹر ہے، ایک ہیرو ہے جو جس سے لگتا ہے کہ آغا صاحب جو ہے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور وہ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن اب اس میں اگریشن بڑھتی جا رہی ہے، بدلہ بڑھتا جا رہا ہے. جب رباب کا دھوکہ اسے نظر آتا ہے اور وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرنے لگا تھا وہ ایکچولی اس کے دشمن کی بیٹی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا. اینڈ یو آر سینگ دا اینگر گروئنگ ان ہم. اینڈ وہ جو ایک لیڈرشپ سکلز ہیں وہ اس کی اب آپ کو آگے نظر آئیں گی. کیونکہ یہ بھی ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جب وہ پولیس بند کر دیتی ہے، علی سفینہ ایز دا پولیس مین SHO پلے کر رہے ہیں، وہ علی رضا اور باقی ان کے دوستوں کو سب کو بند کر دیتی ہے جیل میں. تو بار بار علی سفینہ کا کیریکٹر منصور کو لیڈر صاحب کہتا ہے. ہی ول بی دا لیڈر ٹو ٹیک آن آغا صاحب. تو یہ جو ایک ٹرانزیشن ہے اس لڑکے میں، اس میں جو اگریشن بڑھتی جائے گی، جو اس میں غصہ بڑھے گا، اور پھر یہ اتنا اسٹرانگ شاید ہو جائے کہ یہ ہلا کے رکھ دے پولیٹیکل پاورز کو، یہ سب آپ کو نظر آ رہا تھا اس ایپیسوڈ میں. اٹس بگننگ اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. لیڈر آلویز از ویری انٹرسٹنگ. رباب جو ہے وہ رو رہی ہے، اس نے باپ سے کہا یہ میرے دوست تھے اس لیے میں نے انہیں بلایا تھا، میں پالیٹکس سے دور رہ کے رہنا چاہ رہی تھی، میں نے انہیں اپنی آئیڈینٹی نہیں بتائی تھی، بٹ خیر شی از ٹریپڈ. دیٹ واز اے لٹل ریپیٹیو کہ جی رباب رو رہی ہے، کبھی اس کا باپ اسے ڈانٹ رہا ہے، کبھی آصف کو غصہ آ رہا ہے، کبھی ماں سمجھا رہی ہے. بہرحال اس کی آصف سے منگنی ہو گئی ہے. سو شی اسٹک دیر.
اور جو اس کے کالج کے دوست ہیں وہ اس سے بات بالکل نہیں کرنا چاہ رہے اور منصور کو تو اس پہ بہت غصہ ہے. دوسری طرف وی سی کے جو دادا صاحب ہیں پلیڈ بائی یوسف بشیر قریشی اور ثاقب سمیر ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں, ہز نیم از شفیق خان. یہ جو ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں. ویسے تو کالج کے سارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں اور بہت غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں, جسٹس کے لیے لڑنے والے ہیں, بٹ ہی از ناٹ, ہی از آلسو اے پولیٹیشین. اور وہ کہتا ہے نا, ایک لڑکا جو کینٹین والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا 2-3 ایپیسوڈ پہلے منصور کو وارن کرتا ہے کہ لوگوں کو استعمال کر کے بس کچرے کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو اب یہ منصور کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس سی ویئر دیٹ گوز. سو ون کیریکٹر دیٹ ریئلی اسٹوڈ آؤٹ واز علی سفینہ's SHO. کتنی اچھی پرفارمنس تھی علی سفینہ کی اس بار کے ایپیسوڈ میں کہ جب آغا صاحب کے پاس جا رہے تو اس کی چاپلوسی کر رہا ہے, جب وہاں ثاقب سمیر یعنی شفیق خان کے پاس گئے تو ان سے 4 لاکھ رشوت لے لی, اور کالج کے لوگوں کو بھی ڈرا کے رکھ رہا ہے. ہر چیز پہ نظر ہے, سب سمجھ آ رہا ہے, ڈفرینٹ لوگوں کو آپس میں لڑوا بھی رہا ہے, جڑوا بھی رہا ہے, اپنی جان بھی بچا رہا ہے. ریئلی گڈ پرفارمنس. علی سفینہ ریئلی ہیلڈ یور انٹرسٹ ود دس پرفارمنس, اور بڑا زبردست ایک SHO کا رول انہوں نے نبھایا ہے. لیڈر میں ساری ہی پرفارمنسز بہت اچھی ہیں, بہت اچھے ایکٹرز ہیں. اینڈ لیٹس سی ویئر دا اسٹوری گوز. آئی تھنک دا پیس از گوئنگ ٹو پک اپ. آئی ایم ہوپنگ کہ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ more and more interesting as it continues. 4 out of 5 to لیڈر. مرزا کی ہی ایپیسوڈ 7 and 8. اچھا یہ تھے رونے والے ایپیسوڈ. اس میں آپ روئے, مرزا کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی, آپ روئے. ہیر کو دل نواز, اب حالانکہ ہیر اسے کہہ رہی ہے دل نواز مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں تمہارا قرضہ واپس دے دوں گی, تمہیں سود سمیت دوں گی. وہ کہہ رہے نہیں ہیر اب تو تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں, میں تم سے شادی کروں گا بس, ایسی کی تیسی. وہ رو رہی ہے, پھر مرزا رو رہا ہے, مرزا کڈنیپ ہو گیا, پورا گھر رو رہا ہے. مرزا کی دادی ایک ہی قسم کے ڈائلاگ بار بار کہہ کے رو رہی ہیں. یہ رونے والے تھے. ظاہر ہے دادا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 2 ایپیسوڈ تو چلتے ہیں نا رونے, تو بس ایسا تھا یہ ایپیسوڈ. اس میں واٹ کاٹ مائی انٹرسٹ واز دا دل نواز اینگل. تو دل نواز کے ڈائلاگس جو ہیں نا, جیسے وہ فون کرتی ہے ہیر دل نواز کو کہنے کہ تم مجھے چھوڑ دو, تم مرزا کی جان, مرزا کو بھی معاف کر دو. مرزا واپس آ گیا ہوتا ہے تو اس نے کہا ہوتا ہے کہ اب میں مرزا کو مار دوں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گی, آئی ول کل ہم. سو شی از ویری اسکیئرڈ. اور مرزا کو بچانے کے لیے, مرزا کیونکہ شی لوز مرزا, اس کو بچانے کے لیے وہ دل نواز سے شادی کرے گی اب. تو جب وہ کہتی ہے کہ دل نواز, تو دل نواز واپس کہتا ہے کہو جانے دل نواز, سو چیپ. دل نواز از سو چیپ. آئی لائک دل نواز's parts. Also is a bit of a psycho. تو بڑے اچھے وہ دل نواز کی امی بھی بڑی سائیکو ہے. تو اسما عباس کو اتنے جھمکے, اتنے کلرفل فینسی کلوتھس پہنا کر, شی از آل ڈیکڈ اپ. دل نواز کی امی بہت تیار ہوتی ہیں. تو دل نواز ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور اسمائل کر رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں یہ عشق کی برکتیں ہیں کہ میرا بیٹا اکیلے بیٹھے مسکرا رہا ہے ماں صدقے. I found that so funny. And then Dil Nawaz goes into this whole, scary dialogues کہ عشق تو بے وقوف کرتے ہیں اور یہ جنون ہے, اور بزدل لوگ ہوتے ہیں, بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمت نہیں ہوتی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی, اس سے اپنانے کی, وہ عشق کرتے ہیں, اور میں تو جنون کرتا ہوں. اور آپ کے پاس اگر یہ چیزیں نہ ہوں, آپ کے پاس ساری آسائشیں نہ ہوں, تو کیا آپ خوش ہوں. اور اپنی ماں کو بھی ڈرا دیتا ہے, ماں بھی ڈر جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ لڑکی خوشی خوشی آئے تو بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں نو اٹ ڈزنٹ میٹر, کہ یہ لڑکی ہیر جو ہے یہ تو میرے سے ہی شادی کرے گی. تو بیسکلی مختلف اسکیری ڈائلاگز, اسکیری طریقوں سے دل نواز بتاتا ہے کہ وہ بہت ایول ہے, وہ بہت کرول ہے, وہ کافی سائیکو ہے, اور وہ ہیر کے پیچھے پڑ گیا ہے. اینڈ ایسی کہ تیسی ہیر ول بی ہز. سو آئی لائک these dialogues, they had, I mean ایک طرف لوگ رو رہے ہیں تو رک نہیں رہا ان کا رونا, اور ان کی ٹپکل سی باتیں کہ آپ کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی, اب آپ آزاد ہو گئیں. اور وہ ریکیو کا کیریکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میرے جو حکمران ہیں ان کو تو میں پلیٹ نکال کے دے رہی ہوں, اینڈ آل جو ایک ساس بہو والی کمپلیکیشنز وہ سب چل رہی ہیں. دوسری طرف یو گاٹ دل نواز who's evil and his mother who's also evil. That is fun. I like دل نواز's parts. اچھا دوسری طرف بیچارہ مرزا, بیچارہ مرزا, ایک تو اس کو دادا کی ڈیتھ ہو گئی, پھر وہ بہن سے کہتا ہے کہ میری ایک ہی ڈریم تھی کہ میں میڈل جیتوں, اور جب وہ میڈل جیتوں تو میں اس کو دادا کو لا کے دوں گا, اور میری وہ خواہش رہ گئی. تو اس کی بہنوں سے یاد دلاتی ہے کہ نہیں, تمہاری ایک اور بھی خواہش تھی, اور وہ تھی ہیر, اور وہ تمہارا ایک اور خواب تھا, اور وہ ہیر. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہیر میرا خواب وہ ابھی ہے. ہی ڈزنٹ نو کہ وہ خواب بھی نہیں ہے. اگلی قسموں سے پتہ چلے گا مرزا کو کہ وہ جو خواب ہیر کا تھا وہ بھی گیا, اور پھر مرزا میں ایک ٹرانزیشن آئے گا, اور وہ اگریسو ہو جائے گا, اور وہ ہیر کو بچائے گا, اور وہ جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ کے شروع میں وہ جو فلمی سیکوینس دیکھا تھا وہ سب ہوگا.
That's where the story will pick up. I'm hoping, क्योंकि ये रोना तो रुके सारे लोग. अच्छा, ये जो कायनात है, इसको जो लड़का पसंद आया है, आज़म आई थिंक, जो मिठाई की दुकान में कैशियर है, वो लड़का तो पैसों के पीछे मिठाई की दुकान के, लेकिन वो जो बाबर है, जो जिसको रिजेक्ट किया है कायनात ने, वो कितना अच्छा है. वो फ्यूनरल में भी सबके साथ है, कायनात की भी उसने इज़्ज़त बचाई, ख़ुद शादी से हट के. उसकी बहन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड औरत है और माँ भी काफ़ी पॉलिटिकल है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा. आई एम होपिंग कि एटलीस्ट कायनात की तो बाबर से शादी हो जाए. हीर और मिर्ज़ा की तो प्रॉब्लम्स चलेंगी. ही मिर्ज़ा की बहन तो खुशी खुशी एक अच्छे से, शी शुड बी विद अ गुड गाय. यू वांट सम हैप्पीनेस इन दिस फैमिली जहाँ सब रो रहे. बट लेट्स सी वेयर इट गोज़. एंड ये भी आपको नज़र आता है कि जो दादा या नाना, वो जो नैयर एजाज थे, उनकी जब डेथ हुई तो बेटे किस तरह वो बहू इतनी देर में आती, क्या मुश्किल है, हर वक्त सब खटखटाते रहते हैं, रात को भी चैन नहीं लेने देते. अली सफ़ीना का कैरेक्टर भी देर में आता है, तो आपको नज़र आ रहा है. और फिर अब बाप का इंतकाल जैसे ही हुआ तो दुकानों के भाव ताव भी लग रहा है कि हो रहे. तो यू नो ये सब भी एक कहानी का पार्ट है कि एक फैमिली है जिसमें कितनी प्रॉब्लम्स थी, और अब जो प्रॉब्लम्स हैं आपस में, पॉलिटिक्स भी हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, और अब दिल नवाज़ जब आएगा. सो आई एम होपिंग कि दिल नवाज़ विल एड पंच टू दिस स्टोरी, बिकॉज एवरीबडी इज़ क्राइंग टू मच इन मिर्ज़ा की हीर. और एक ही तरह के ड्रामेटिक फिल्मी किस्म के डायलॉग्स बहुत बोलते हैं. बहुत बार उन डायलॉग्स का कोई मकसद नहीं होता, बहुत रिपेटिटिव होते हैं. आई विश के डायलॉग्स थोड़े पॉइंटेड होते और बार बार एक ही तरह के सीन ना होते. 2 out of 5 टू मिर्ज़ा की हीर. विंटर लव एपिसोड 7 और 8 की बात करते हैं. एज़ ऑलवेज विंटर लव वॉज वेरी फील गुड. इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुली डन. एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे इतने इतने डिफरेंट एस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं. एक तो हुशार खान एंड मावरा हुसैन are looking very good together. They look like a really good on-screen couple. Also, they are both looking so beautiful. This is such a good-looking couple. I mean, वो जो पूरा सीन होता है जब हयात जो है वो स्माइल करते करते मुश्क को देख रहा है, मुश्क का वो इवेंट है, वो स्पीच दे रही है, दोनों इतने प्यारे लग रहे होते हैं. You want them to be together because they click well together. The characters click well together. Opposites attract है. And also they are so beautiful, they are looking gorgeous. So वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि this is a couple that we are rooting for because they are beautiful and they click well together. और इनकी बैंटर कितनी अच्छी है, और वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, वो कितना डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है, और गाड़ी कितनी बुरी वो चलाता है, कैसे वो डर जाती हैं, their hands accidentally touch and when they go home they both are thinking about each other. तो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं विंटर लव में. एंड फिर दोनों के घर में जो रिश्तों की बात हो रही है, बहुत रिश्ता कुछ ज़्यादा ही रिश्ते की बात हो रही है. ये एक बात है कि इतनी ज़्यादा दोनों के घरों में रिश्तों की बात हो रही है. मुश्क की जो बहन है, लगता है वो यही सोचती रहती है हर वक्त रिश्ते की. जो मामू आए, कदीर मामू, वो भी रिश्ते की बात कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा ऑफ है कि इतनी, मतलब इनके घर में और कोई बात ही नहीं होती. दिस इज़ लाइक एन ऑब्सेशन. और वो जो बच्ची है मीरब, वो भी हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें करती रहती है. दैट्स अ लिटिल लेम, यू नो, दैट डजंट फिट इन समटाइम्स, बट it's okay, we can go with lame because overall it's very engaging, it's very enjoyable. और हाँ ठीक है, रिश्ते की बहुत बात हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है इनकी झूठ मूठ की शादी होनी है. और हयात की माँ जो हैं वो तो है ही थोड़ी सी स्ट्रेंज हैं, बहुत ज़्यादा वहमी हैं, सुपरस्टिशियस हैं. वो समझती हैं हयात की शादी से ही उनके घर के सारे मसले हल होंगे. तो चले, हो रही है बात, कोई नहीं. एंड बहुत वो जो हयात के बाप हैं आसिफ रज़ा मीर, कहीं कहीं आके कोई मजाक कर देते हैं. आई लाइक दैट. जो हयात की अपनी माँ से बात होती है, वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी शर्ट फेंक दी क्योंकि तुम जब पहनते थे तुम्हें नज़र लग जाती थी. तो वो कहने लगे अम्मी आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी कहीं ना जाएँ, आपको नज़र लग जाएगी. सो ऑल दैट वॉज वेरी वेरी क्यूट. एंड बस यू आर वेटिंग फॉर दिस कपल टू गेट टुगेदर. फिर वो कॉफ़ी शॉप आई है तो वो दोनों एक ही कॉफ़ी शॉप में आ गए जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव रिश्तों से मिलना था. वहाँ पे बैठ के जिस तरह सारी जो उनकी कॉन्वर्सेशंस हैं वो बहुत ही प्यारी तरह लिखी गई हैं. यू laugh, you smile and you want to watch them. You want to watch them again and again. कोई मुझे रेपिटेशन नहीं फील होता. मैं तो हर बार बहुत इन्जॉय करती हूँ जहाँ मुश्क और हयात की कॉन्वर्सेशन होती है. आई विश द सॉन्ग वॉज बेटर. मुझे गाना इतना अच्छा नहीं लगा. थोड़ा और रोमांटिक गाना होता तो अच्छा होता. गाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. और ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं लेकिन क्योंकि विंटर लव बहुत इन्जॉयबल है तो येस थोड़ा गाना और अच्छा हो जाता, अच्छी बात होती है. अनदर पार्ट दैट आई रियली एंजॉयड वाज वो जो अली गुल मल्ला और खुशहाल खान का सीन होता है कि अब मुश्क जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रही है, लेकिन वो बार बार कह रहे मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ लेकिन आपके उसूल, आप तो बहुत बिजी हैं, छोड़े मैं आपको क्यों बताऊँ. बार बार तंग करते करते फिर बताता है. इट वाज सो फनी.
I love it. And you know, بات بات پہ حیات کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس کو، انو کو، اور وہ دے رہا ہے. تو all that was also very funny. علی گل ملا بہت اچھے ہیں کامک ٹائمنگ کے ساتھ، لیکن انہیں اس ڈرامے میں پلیس بھی بہت اچھی طرح کیا گیا ہے. اینڈ ایک اور بات کہ نزیحہ زینب جو رول پلے کری ہے میرب کا، شی از سچ اے پریٹی گرل اینڈ شی از اے گڈ ایکٹریس، بٹ اتنی چھوٹی بچی سے اتنے زیادہ پیار محبت والے ڈائلاگس کہلوا رہے ہیں کہ وہ کچھ اوور لگ رہی ہوتی ہے. ان کنٹراسٹ زرق کا جو کیریکٹر ہے پلیڈ بائی معیز خان کھٹک، دیٹ از اسٹل یو نو وہ پھر بھی تھوڑی بچگانہ طرح بات کرتا ہے، تھوڑی بچوں والی بات کرتا ہے اپنی ایج کے اکارڈنگ. میرب کو کچھ زیادہ ہی ایسا دکھایا ہے کہ ہر وقت پیار محبت کی بات کرتی رہتی ہے. بہت چھوٹی ہے وہ بچی، شی کین ٹاک اباؤٹ ادر تھنگز آلسو، بٹ آل شی از ٹاکنگ اباؤٹ از رشتے اینڈ فالنگ ان لو. I think the character could have been better there. تو چھوٹی چھوٹی کرپس ہیں because overall Winter Love is so good. 4 out of 5 to Winter Love. That's it for this time. Let me know if you agree with the reviews. What would your ratings be for the different dramas? I'd love to know. Do share, do comment, do subscribe. I look forward to seeing the feedback that you guys have because it makes the process so much more fun for reviewing so many dramas. Till next time.